9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں ایک مسئلہ ہے تکبیرات تشریق. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھنا واجب ہے. مسافر، غیر مسافر، مرد، عورت، حاجی، غیر حاجی، سب پر 23 نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا واجب ہے. مرد حضرات کے لیے پڑھنا بھی واجب ہے اور زور سے پڑھنا بھی واجب ہے. یہ 20 ہو جاتا ہے اپنے مقام پر بھی وہاں پر بھی. تو 9 کی فجر جو ہم عرفات میں اگر پڑھتے ہیں یا مینا میں پڑھتے ہیں، وہاں سے لے کر 23 نمازوں میں ہمیں یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہے. اور جب تک ہمارا لبیک کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا حج کا لبیک ختم ہوتا ہے 10 تاریخ کی قریب پر، اس سے پہلے. تو ابھی لبیک کا وقت چل رہا ہے. تو نماز کے بعد سب سے پہلے تکبیرات تشریق اور اس کے بعد لبیک. فقہا نے لکھا ہے ہر تبدیلی ہیئت، مطلب پوزیشن چینج کریں، کھڑے ہو کر بیٹھے ہیں لبیک، سو رہے ہیں لبیک، اٹھے لبیک، ان سے ملے اس سے پہلے لبیک، پھر ابھی ان سے بات کر رہے ہیں لبیک. ہر حالت کے تبدیل ہونے پر لبیک خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا. تو 23 نمازوں تک یہ تکبیرات تشریق ہیں اور اس کے بعد لبیک. یہ ماؤں بہنوں پر، خواتین پر بھی لازم ہے، واجب ہے، اس کا خیال رکھا جائے. خیمے میں نماز باجماعت کا اہتمام کیا جائے. اگر کوئی سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو، کوئی عالم صاحب ہو تو نور علی نور بہت اچھا ماحول ہو جاتا ہے اور اس میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مسائل کی روشنی میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال تو 9 تاریخ کی فجر سے ہمارا یہ کام شروع ہو جائے. اب 9 تاریخ کی زوال سے حج کا قریب وقت آنے جا رہا ہے، عرفات کا وقوف. اچھا، ہم نے حج کا احرام اپنے کمرے سے باندھا، وہاں ہمیں یہ نیت کرنی ہے حج کی، یا اللہ آپ کی رضا کے لیے حج کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور 3 مرتبہ لبیک پڑھ لینا ہے. اب ہم حج کے احرام میں آ گئے ہیں، گویا یہ ہمارا حج کا پہلا فرض ادا ہو جائے. اب 9 تاریخ کے زوال سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو آرام میں گزارے. غسل کر لے تو بہت اچھی بات ہے، فریش ہو جائے، تازہ دم ہو جائے، اور اس تصور کے ساتھ کہ اب جو اگلے 6 7 8 گھنٹے آنے والے ہیں یہ میری زندگی کا بہت قیمتی اور کریم وقت ہے، یہ میری زندگی میں مجھے بار بار ملنے والا نہیں. اس کا ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس وقت کی بڑی قدر و قیمت کریں، ہمارا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، اس کا خیال رکھیں. اس بات پر یہ عاجز زور اس لیے دے رہا ہے کہ پچھلے سال اس عاجز نے عرفات کے میدان میں دیکھا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کھانا خیموں میں لا کر دے دیا جاتا تھا کہ سب لوگ مل کر کھا لیں. پچھلے سال یہ دیکھا کہ جیسے مینا وغیرہ میں ہوتا ہے بوفے سسٹم ہوتا ہے، وہاں پلیٹ لے کے لائن لگاتے ہیں، پھر سب کھانا لیتے ہیں. تو امام صاحب کھانا آیا تقریباً زوال کے اور ظہر کے بعد، تو ہم نے دیکھا 3 گھنٹے تک لوگ کھانے میں ہی لگے. عرفات کا دن، عرفات کا میدان، کیا ہم کھانے گئے ادھر؟ یہ وقت ہمیں بار بار ملنے والا ہے. اب وہ کچھ قانونی مجبوری بھی تھی، کھانا آ رہا ہے جا رہا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، ایک دن ہم نہیں کھا لیں گے یا سنابل کا ایک ہی کھا لیں گے تو بھی مر تو نہیں جائیں گے. اس لیے درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، باادب درخواست ہے کہ کھانے میں وقت ضائع نہ. زندگی کا حسین ترین قیمتی ترین مرحلہ ہے، اللہ ہمیں اس کی صحیح قدردانی نصیب کرے. ہم نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو پتے کھیلتے ہوئے دیکھا. عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور پتے کھیل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اللہ کو کیا جواب؟ کیا اس کام کے لیے ہم وہاں گئے؟ تو
تو بہت عزیز ترین وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ اللہ کی رحمت اس دن اس میدان پر جوش مارتی، اتنی ٹھاٹھے مارتی ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اعلان فرماتے ہیں، اے فرشتوں، یہ میرے بندے پرا گندا بال، بکھرے ہوئے بال، بڑے بڑے بال، ناخن، یہ سب چیزیں لے کر آئے ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کیا، میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ فرشتے اللہ کی جناب میں کہتے ہیں رب کریم، اس میں تو وہ گنہگار اور بڑا پاپی اور آپ کا نافرمان اور اعلیٰ درجے کا ریاکار بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے اس کو بھی معاف کر، اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ بدر کے دن کے بعد شیطان سب سے زیادہ ذلیل اگر کسی وقت ہوتا ہے وہ عرفات کا۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے حاجیوں، یہ زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ ہے۔ جس نے عرفات پا لیا، عرفات وصول کر لیا، اس نے اپنی زندگی کو کامیاب بنا دیا۔ زندگی کا دنیا اور آخرت کا مغفرت کا سودا ہوگا۔ ایک اللہ والے بزرگ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے دن عرفات کے میدان میں تشریف فرماتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو آج کے دن کا بدبخت کون؟ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں حضرت پوچھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن کا بدبخت کون؟ ہم نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلال میں فرماتے ہیں آج کے دن کا سب سے بڑا بدبخت وہ انسان ہے جس کو شک ہو کہ میری مغفرت ہوئی کہ نہیں، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ کے دربار میں عرفات کے میدان میں عرفات کے دن میں آ کر اللہ کی معافی اور مغفرت میں شک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت۔ اللہ کی عطا اور اس کی شان رحیمی کریمی شان غفاری کا ہم ذرا اندازہ لگائیں، اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں۔ مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں، وہ مغفرت کا پروانہ لینے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ کیا وجہ ہے کہ علماء نے اندازہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کی حاضری پر 6-7 گھنٹے کھڑے رہ کر امت کے لیے دعا فرمایا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت کی کیفیت اور اتنا لمبا ٹائم آپ علیہ السلام نے دیا کہ یہ عرفات کی اہمیت امت کو سمجھ میں آ گیا۔ وہ دعا کا دن ہے، وہ دعا کا وقت ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے تو ہدایت یہ ہے کہ عرفات میں اپنے خیموں میں ہی رہنا ہے، مسجد نمیرہ بھی نہیں جانا ہے۔ وہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا ہوتی ہے، حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق ان دونوں نمازوں کے جمع کرنے کے شرائط ہمارے حق میں نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ دونوں نمازیں نہ جمع کرنی ہے نہ وہاں جانا ہے، اپنے خیمے میں رہیں، عبادت میں وقت گزاریں۔ شیطان جو ہے نا الگ الگ طریقے سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ مسجد نمیرہ بہت اچھی مسجد ہے، حج کا خطبہ ہو رہا ہے، چلو اب جانے آنے میں مغرب ہو جاتی ہے، اس دن جانا کوئی آسان ہے؟ اچھا، مسجد نمیرہ کا بعض حصہ عرفات کے میدان کے باہر، وہاں جگہ ملی وہاں جا کے بیٹھے، پورا وقوف عرفات کے باہر کر لیا، اپنے حج کو خراب کر لیا، آنے کے بعد اپنا خیمہ نہیں مل رہا ہے۔ ایسی سب پریشانیاں مول لینے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں کو شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، چلو وہ جبل رحمت پر جائیں، وہ اوپر چڑھتے ادھر چڑھتے، یہ کوئی چیز ثابت نہیں کہ اوپر چڑھ کر عبادت آ جائے۔ بس وقت ضائع نہ ہو، یہ جو 6-7 گھنٹے ہیں اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں با جماعت ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کے بعد جو تکبیرات تشریق ہے اور لبیک ہے اس ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد کھانے کو جتنا کم سے کم آپ نوٹ کریں، اس بات کو یاد کرنا، کتنا لوگ کھانے میں 2-3 گھنٹے عرفات میں نکال دیا، کھانا آ رہا ہے، کھانا جا رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، یہ میٹھا نہیں آیا، کڑوا نہیں آیا، کیا لگا ہے۔
تو اپنا ناشتہ کر لیں، جو مختصر سا جونے میں ہو تھیلے میں ہو اسی کو کھا کر عرفات کو وصول کر لیں. خدا را وقت کو عرفات کے میدان میں ہرگز ضائع نہ ہو. جی امام صاحب نے یہ بات بھی یاد دلائی کہ مسجد نمیرہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں قصر ہوتا ہے، یعنی 4 والی 2 پڑھ لیتے ہیں. ہم تو 15 دن سے زیادہ مقیم ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس لیے مسجد نمیرہ ہمیں نہیں جانا ہے، اپنے خیموں میں رہ کر ہی نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر کے بعد سے لے کر یہ وقت وقوف کا شروع ہوگا جو مغرب تک رہے گا. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ وقت دعاؤں کو دیا جائے. جتنی اللہ نے وسعت دی ہو، طاقت دی ہو، جوانی دی ہو، بھری دھوپ میں کھڑے رہ کر ہاتھ پھیلا کر لجاجت کے ساتھ بھیک مانگنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ سے بھیک مانگنے کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو منوانے کا اہتمام کیا جائے. جتنا کھڑے رہ کر مانگیں گے، جتنی عاجزی اور تضرع کے ساتھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت زار پر رحم آئے گا کہ دھوپ چلچلا کی دھوپ میں میرا بندہ کھڑے ہو کر مجھے منوا رہا ہے. اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعاؤں میں ہمیں وقت گزارنا. 4 قسم کے اذکار ذکر عرفات کے لیے علماء نے لکھے ہیں کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 100 مرتبہ. نمبر 2 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 100 مرتبہ استغفار. سورہ اخلاص 100 مرتبہ استغفار. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عرفات کی دعا یا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یحیی و یمیت بھی بڑھا سکتے ہیں. تو اسی کے ذیل میں 100 مرتبہ ہماری لینگویج میں چوتھا کلمہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ درود شریف میں ایک بات یاد رکھیں. پہلے نمبر پر بتایا سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار، اس کے بعد 100 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 100 مرتبہ درود شریف. یہ 4 تسبیح ہو گئی. درود شریف میں اس کا اضافہ فرما لیں کہ جب درود ابراہیمی مکمل ہو رہا ہے، ہر ایک درود کے ختم ہونے کے بعد وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اس کا اخیر میں اضافہ کر لیں. اللہم بارک کے بعد جب پورا درود شریف مکمل ہو جائے تو ہر درود شریف کے بعد وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ کا اضافہ کر لیں. تو 4 تسبیح ہو گئی. ایک 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، اخیر میں وعلینا معہم. ٹھیک ہے، تو یہ عرفات کا ذکر ہو گیا. زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارنا ہے. ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کو عصر کے وقت میں، حنفی عصر کے وقت میں پڑھنا ہے. اور غروب سے پہلے عرفات کراس کرنا جائز نہیں ہے ورنہ دم ہوگا. غروب تک عرفات میں رہنا ہے. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ حجاج کو عصر کے بعد بسوں میں بٹھانا شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن بسیں مغرب سے پہلے عرفات کراس کرتی نہیں. اس لیے بسوں میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرفات مغرب سے پہلے چھوڑنا صحیح نہیں. یہ وقوف عرفات تک رہے گا. تو درخواست یہ ہے کہ یہ حج کا خلاصہ ہے. الحج العرفہ او کما قال علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اصل حج تو عرفہ ہی ہے. تو ہم گئے اسی کے لیے. مسئلے میں اتنی شریعت نے سہولت رکھی کہ اگر کوئی 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کی باؤنڈری اور حدود میں آ گیا، کچھ پڑا نہیں، سوتے سوتے آ گیا، تو بھی اس کا حج ہو. یہاں تک کہ کوئی ایمرجنسی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے تو گورنمنٹ اس کو چارٹر فلائٹ میں ہیلی کاپٹر میں عرفات کے میدان میں لاتی ہے، لے کے چلے جاتی ہے، وہ حج ہو جاتا ہے، اس کا حج ہو جاتا ہے. تو دیکھیں حج کتنا آسان، کتنی سہولت. تو
ہم 9 تاریخ پر چل رہے ہیں، عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ذکر، دعا اور ہو سکے تو مناجات مقبول، الحزب العظم پوری کے پوری عرفات کے میدان میں ایک مرتبہ مکمل کر لو۔ اس میں مسنون، معصوم، قرآن و سنت کی دعائیں ہیں۔ عرفات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا اگر ہم پڑھ لیں گے تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ دونوں کتاب میں سے جو سہولت سے مل جائے وہ پوری کتاب ایک مرتبہ عرفات میں پڑھ لیں۔ اب مغرب کا وقت ہوگا، تو آج مغرب کو مغرب کے وقت میں عرفات میں نہیں پڑھنا۔ مغرب کے بعد نماز پڑھے بغیر، یعنی غروب کے بعد، مغرب کے بعد نہیں، غروب کے بعد عرفات سے ہمارا سفر ہوگا مزدلفہ۔